شیطان آ گیا سامنے، کہتے جی بابا جی ایک گل آکھاں، پر میں بول اچھا بڑا حاجی نمازی بن کے آیا جو ہے نا بندہ تازہ چلے تو آیا ہوندا ہے، چنگیاں مچھاں رگڑیاں تے بوجھ چک چک کے قلم اینچ گردن جھکی ہوندی ہے، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے دین کی باتیں کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہتے ہیں حضرت جی ایک گل دساں، فرمایا بول، کہندے جی اللہ دا تانوں ایتھوں کڈن دا پروگرام ہے، اللہ تانوں تھلے گلنا چاہندا ہے زمین تے، میں تانوں ایک گور دسنا جے تسی پکاں ایتھے رہنا ہے کی کہندا وہ جڑے بوٹے تو رب نے روکے ہے نا وہ بوٹا کھا لو، تسی کھاؤ گے پکے ایتھے رہو گے، تانوں ایتھوں کوئی ہلا نہیں سکدا، میں نہیں کہندا رب فرماندا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے پاس آ کر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کے سامنے آ کر حاجی نمازی بن کے اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں سجن ہوں، میں تمہارا بدخواہ نہیں تمہارا خیر خواہ ہوں، مہربانی کرو یہ دانا کھا لو پکے جنت میں رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو وعدہ تھا جو اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام وہ بھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا، جب کھا لیا تو اللہ نے فرمایا چلو زمین پر۔ اچھا یہ یاد رکھنا حضرت آدم علیہ السلام واقعی بھولے تھے، کیونکہ رب سے بڑا کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟ بولیں اللہ سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ بولیں اچھا کئی لوگ ہمارے جٹ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، غلطی ہو گئی پھر بھی کیا ہو گیا، ابے نے بھی تو کر لی سی غلطی، او بھائی ابے جی نے غلطی نہیں کی تھی، ابا جی بھلے نے، غلطی ہو رہے بھولنا، تونوں روزے چ لگی بھوک اندر وڑ کے کنڈی لا کے منہ لکا کے لوکاں تو 10-12 روٹیاں کھا کے باہر آ جاؤ منہ صاف کر کے، کی خیال ہے تہاڈے روزے دا کی بنیا؟ ٹٹیا کہ بچ گیا؟ بولو ٹوٹ گیا نا، لیکن اگر تسی 5-7 روٹیاں بھول کے کھا لیاں روزہ ٹوٹ گیا یا بچ گیا؟ پتہ چلیا بھولنا ہو رہے، جان بوجھ کے روٹیاں دبنا، انہاں دونوں چ بڑا فرق ہے، جان بوجھ کے کرو گے گناہ گار بنو گے، جان بوجھ کے کھاؤ گے تو جرمانہ پائے گا شریعت کی طرفوں، قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم آئے گا، سمجھ آئی نا؟ پتہ چلیا بھولنا ہو رہے، جان بوجھ کے گناہ کرنا نافرمانی کرنا ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک پہلے وعدہ لیا تھا، اللہ فرماتے آدم علیہ السلام بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا، ارادہ نہیں تھا کھانے کا، بھول گئے، وہ بے ایمان یا قسمہ جنہوں نے قسمہ چکیاں نا، آپ نے سوچیا بھی ایڈا حاجی نمازی تے رب دے نا دی قسم جھوٹھی قسم کون چک سکتا ہے؟ رب دے نا دی قسم جھوٹھی چکے کوئی نا، ایڈا نیر تے نہیں ہو سکتا نا۔ آدم علیہ السلام قسمہ وچ آ گئے، او وعدہ بھول گئے، حاجی نمازی دی شکل ویکھ کے دانا کھا بیٹھے، رب نے فرمایا چاہو۔ اچھا زمینوں تے آ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگتے رہے۔ سال گزر گیا، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ 50 سال گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ 100 سال گزر گئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کوئی جواب نہ آیا۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ 300 سال گزر جانے کے بعد فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ ایسا ہی پڑھ گیا لفظ کہ پیچھے تو نہیں ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات رب سے سیکھے، فتاب علیہ، کلمات سیکھ کرنا، انہی کلمات کے مطابق رب سے بخشش مانگنے لگے، معافی مانگنے لگے، توبہ کی قبولیت مانگنے لگے۔ وہ کلمات پتہ ہے کیا تھے؟ ہائے ہائے، سرکار کا وسیلہ۔ اب دیکھنا سرکار کی برکتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فٹ یاد آیا سرکار کا ذکر، آئے ہائے سرکار یاد ہے۔ ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کا ورد کر رہے تھے، آ گئے جبریل، اذان پڑھی۔ اذان پڑھتے پڑھتے جب سرکار کا نام آئے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، آئے ہائے، حضرت آدم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی سن کر یاد آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ تجھے اس شان والے نام اسم کا میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم پیارے من محمد، من، اے آدم یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد ہے؟ اچھا شکر ہے اتھے بھابی کوئی نہیں سی، یہ نہ کہنا سی دیکھو رب ہو کے پتہ ہی نہیں محمد کون ہے، آپ ہی بنایا تھے آپ نو نہیں پتا محمد کون ہے۔ اے کوڑیا، اے رب نے اس پاروں نہیں پوچھا کہ رب نو پتہ ہی نہیں، نہ رب نو پتہ ہے، جنہیں آپ بنایا وہ بول سکتا ہے؟ رب تے بولن تو پاک ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ نے خود بنایا، خود ٹوریں، رفتیں، بلندیاں، عزت عطا فرمائیں۔ اللہ چاہتا تھا آدم کے لب ہلے میرے محبوب کا تذکرہ ہو، اللہ یہ چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم پیارے من محمد ہے، بتاؤ تو صحیح شان والا ہے کون، آیا یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب تو نے مجھے پیدا کیا، رفعت رأسی الی عرشک، میں سر چکیا، اکھاں کھلیاں، سامنے مولا تیرا عرش نظر آیا، فَكَتَبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے جسم کے اندر روح پڑے، میری آنکھ کھلے، پہلی نظر اٹھی تیرے عرش کے اوپر چلے گئے۔ یا اللہ میں نے عرش کے ماتھے پر دیکھا تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ مجھے لگ پتا گیا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ شان والا محبوب لگتا ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ دیا ہے۔ یا اللہ مجھے پتہ لگ گیا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے نا وہ تجھے سب سے پیارا ہے۔ اللہ نے